عظیم فیلسوف رہبر انقلاب مرجع شیان جہاں آیت اللہ باقر الصدر کی شہادت کو 40 برس بیت گئے، جہاں ان کی یادیں اور درس آج بھی مظلومین عالم کے دلوں میں تازہ ہے، وہیں ان کی المناک شہادت کا غم بھی اسلامیان جہاں کے قلوب سے محو نہیں ہو سکا۔ سنتے ہیں عالم اسلام کے بطل جلیل آیت اللہ العظمیٰ باقر الصدر اور ان کے مقصد میں شریک کار بہن شہیدہ بنت الہدا پر اعلیٰ حیدر کی خصوصی رپورٹ۔ آیت اللہ العظمیٰ سید باقر الصدر کا شمار 20ویں صدی عیسوی کے عظیم فلسفیوں، مذہبی اسکالرز اور مفکرین میں ہوتا ہے۔ محض 45 سالہ زندگی میں اس فرزند امام موسیٰ کاظم نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ تاریخ اس پر سدا نازاں رہے گی۔ جبل عامل لبنان کے عظیم مراجع و فقہا کے کاظمی موسوی خانوادہ سے تعلق رکھنے والے باقر الصدر کا خاندان کاظمیہ بغدادان بسا تھا، جہاں 1 مارچ 1935 کو آیت اللہ سید حیدر صدر کے گھر میں آیت اللہ باقر الصدر نے آنکھ کھولی۔ آپ کے برادر بزرگ سید اسماعیل صدر بھی عراق کے مشہور فقہا میں شامل تھے۔ جب آیت اللہ باقر الصدر 2 سال کے تھے تو ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اس در یتیم نے اپنے بھائی کے زیر سایہ تربیت حاصل کی۔ 1945 میں آپ کا خانوادہ کاظمیہ سے نجف اشرف آ گیا، جہاں آپ نے دیگر علماء و فقہا کے ساتھ ساتھ آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی سے کسب فیض کیا۔ لڑکپن میں ہی فی التاریخ جیسی کتاب لکھ کر نجف کے علمی حلقوں میں دھوم مچا دی۔ آیت اللہ خوئی جیسی عظیم ہستی مسائل میں اجتہاد کرتے ہوئے نوجوان سید باقر الصدر سے مشاورت کرتی، اور 21 سال کی عمر میں ہی آیت اللہ خوئی نے انہیں اجتہاد کی سند عطا کر دی۔ نجف اشرف کے زعیم آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی اس نوجوان عالم کو نجف کی امید قرار دیتے۔ بیرونی ایجنڈے کے تحت عراق میں پھیلنے والے کمیونسٹ اور باسی ایجنڈے کو تحت کرنے کے لیے آیت اللہ باقر الصدر نے عراق کی پہلی سیاسی پارٹی اسلامی دعویٰ پارٹی کی بنیاد رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ نے عراق کی باس پارٹی میں مسلمانوں کی رکنیت کو حرام قرار دینے کا فتویٰ صادر کیا اور عراق کے شہریوں کو غیر اسلامی ایجنڈے کے خلاف متحرک کرنا شروع کر دیا۔ آیت اللہ باقر الصدر نے حکمرانوں کی غیر انسانی اور غیر اسلامی اقدامات کے خلاف اپنے قلم کو ہتھیار بنا لیا۔ فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، اقتصاد، کلام، تفسیر، تاریخ اور سیاست پر شورا آفاق کتب تحریر کی۔ فلسفتنا یعنی ہمارا فلسفہ جیسی کتاب لکھ کر مارکسزم کی دھجیاں بکھیر دی۔ آپ کا قلم کئی محاذوں پر لڑتا رہا۔ سرمایہ داری نظام کے پیچھے کار فرما صہیونی بینکنگ نظام کی بنیادیں آپ نے اقتصادنا اور اسلام میں غیر سودی بینکاری جیسی شورا آفاق کتب لکھ کر ہلا ڈالی۔ 20ویں صدی کے نامور سنی عالم علامہ ابوالعلا مودودی کا کہنا تھا کہ اقتصادیات پر اقتصادنا سے بڑی کتاب تاریخ اسلام میں اور کوئی نہیں لکھی گئی۔ جوانی میں ہی باقر الصدر کی تصنیفات اور تالیفات نے پورے عالم اسلام میں بیداری کی لہر دوڑا دی۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے لیے آپ نے 6 کتب تحریر فرمائیں۔ آیت اللہ روح اللہ موسوی الخمینی کے ساتھ آپ کا قریبی رابطہ رہا۔ بادشاہتیں، آمریتیں، استعماریت، صہیونیت، شیطانیت اسلام کے اس عظیم فرزند کی للکار اور آواز سے خوفزدہ تھی۔ بالخصوص سودی نظام کے صہیونی محافظ روتس چائلڈ کے دنیا بھر میں پھیلے کارندے باقر الصدر کے در پہ ہو گئے۔ آپ کی تحریروں نے دنیا بھر کے محروم طبقات کو متاثر کیا اور ان میں حرارت پھونک دی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی بنیادوں میں آیت اللہ باقر الصدر کی رہنمائی شامل ہے۔ جب ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لاء نافذ کر کے عالمی ایجنڈے کے مطابق پاکستان کو فرقہ وارانہ اسٹیٹ بنانے کے لیے اقدامات کا آغاز کیا تو قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے پاکستان کی نظریاتی اساس بچانے کے لیے آیت اللہ باقر الصدر سے رہنمائی چاہی تو اسلام کے اس عظیم مجاہد نے ایک تاریخی مکتوب آقا موسوی کے نام تحریر کیا، جس میں پاکستان کو عظیم ملک قرار دیتے ہوئے جہاں آیت اللہ باقر الصدر نے آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت کی توصیف کی، وہیں استعماری سازش کے خلاف جدوجہد کے خد و خال بھی واضح کیے۔ آیت اللہ باقر الصدر کی بہن سیدہ آمنہ بنت الہدا جو 1937 میں کاظمیہ میں پیدا ہوئی بھی ہر قدم پر اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ اسلامی دعویٰ پارٹی کی خواتین ونگ کی سربراہ تھی۔ 1966 میں آپ نے دعویٰ میگزین کا بھی آغاز کیا۔ آپ نے بچیوں کی تعلیم کے لیے اسکولوں کا جال بچھا دیا۔ بنت الہدا نے سینکڑوں کتب بھی تحریر کی۔
आयत उल्लाह बाकर सदर को मुतअद्दिद बार अपने जद की तरह कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। एक दफा जब बाकर सदर को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त सैयदा बिन्तुल हुदा हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम में भागते हुए दाखिल हुई और लोगों से मुखातिब होकर कहा, है लोगों क्यों तुम खामोश हो जबकि तुम्हारे रहनुमा को गिरफ्तार किया जा चुका है? क्यों तुम खामोश हो जबकि तुम्हारे मर्जे तकलीद पर बहीमाना तशद्दुद किया जा रहा है? बाहर निकलो और एहतजाज करो। शहीदा आमिना बिन्तुल हुदा के इन मलकूती अल्फाज का असर था कि हजारों की तादाद में लोग घरों से बाहर निकल आए और शहीद बाकर सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके सबब सद्दामियों ने उन्हें उसी दिन मजबूरन रिहा कर दिया। यही वो किरदार था जिससे जालिम बाकर सदर और बिन्तुल हुदा दोनों से बुरी तरह खौफ थे। 9 माह की नजरबंदी के बाद 5 अप्रैल 1980 को एक बार फिर सद्दाम की बासी हुकूमत ने दोनों बहन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और 9 अप्रैल वो स्याह दिन था जब आलम इस्लाम के इस अजीम फर्जंद को अपनी अजीम बहन के हमरा बदतरीन तशद्दुद के बाद शहीद कर दिया गया। बाकर सदर वो मजलूम शहीद हैं जिन्हें 4 बार दफन किया गया क्योंकि सद्दाम की जालिम बासी हुकूमत बाकर सदर की कब्र से भी खौफजदा थी। इंतफादा शाबानिया के बाद जब सद्दाम हुकूमत बाकर सदर की मैयत की बेहरमती करना चाह रही थी तो हिल्ला से ताल्लुक रखने वाले कामिल अमीदी और उनके साथियों ने इंतहाई राजदारी से मराजे की रहनुमाई और सदर खानदान की इजाजत के साथ आयतुल्लाह बाकर सदर की मैयत को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। सैयद कामिल अमीदी के मुताबिक जब बाकर सदर की मैयत कब्र से निकाली गई तो शहीद राह खुदा का जिस्म तरोताजा था और पूरे जिस्म पर बेपुनाह तशद्दुद के निशानात के साथ साथ माथे पर दाएं तरफ गोली का निशान था। गर्दन पीछे से कटी हुई थी और रीश मुबारक जली हुई थी। आपकी पुष्ट पर 3 चाकुओं के घाव थे जिससे जालिमों की सफाकियत का अंदाजा होता है। बताया जाता है कि सद्दाम ने बजाते खुद शहादत से कबल आयतुल्लाह बाकर सदर को जंजीरों से बांधकर बेपनाह तशद्दुद किया। इस्तेमारियत और सहूनियत के फरस्तादों ने आयतुल्लाह बाकर सदर का वजूद तो मिटा दिया लेकिन उनकी तालीमात, अफकार और जद्दोजहद का नक्श मिटाए नहीं बिक सकता। बाकर सदर की फिक्र से आज भी सहूनियत और इस्तेमारियत में लर्जा तारी है। हम सलीबों पे चढ़े, जिंदा में गड़े, फिर भी बढ़े, हाथ कटते रहे पर मिशलें ताबिंदा रही, वादिये मर्ग भी मंजिल गहे उम्मीद बनी। शब के सफाक खुदाओं को खबर हो के न हो, जो किरण कत्ल हुई शोले खुर्शीद बनी।